جب سائفر کے ذریعے جو سچ ثابت ہوا ہے، عمران خان سچا تھا، عمران خان حق پر تھا، عمران خان نے بیرونی غلامی کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا، عمران خان صاحب نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے رشیا کا دورہ کیا تھا. اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا. اس سے کیا فائدہ لیتا رشیا کے دورے سے؟ پاکستان کے لیے گیا تھا، پاکستانیوں کے لیے گیا تھا، پاکستانیوں کو ریلیف دینے کے لیے گیا تھا، سستا تیل اور سستا گندم لانے کے لیے گیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہیں ایک سائفر کے آنے سے جو ہیں ہینڈز اپ ہو گئے اور کہ یہ عمران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا. عمران خان صاحب تو وہاں ذاتی فائدے کے لیے نہیں گیا تھا، پاکستان کے لیے گیا تھا. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب جو حکمران اس ملک پر مسلط ہے، اگر فرض کریں وہ امریکی غلامی کو جائز قرار دیتے ہیں تو پھر ہر بندہ جو ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی کرے گا، کوئی تیسرے ملک کی غلامی کرے گا، چوتھا پانچویں ملک کی غلامی کرے گا. مطلب امریکہ کی غلامی جائز ہے، باقی ملکوں کی غلامی جائز نہیں ہے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. پاکستان غلام ملک نہیں ہے، پاکستان غیرت مند پاکستانیوں کا ملک ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان قائد اعظم کا ہے، پاکستان علامہ اقبال کا ہے، جنہوں نے ہمیں خودداری کا درس دیا ہے، جنہوں نے ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھا تھا، اس پاکستان کو آزاد رہنے کے لیے بنایا تھا. ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی، اور یہ ہم نے اپنی لیڈر سے سیکھا ہے، جناب عمران خان صاحب سے سیکھا ہے. اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سائفر کے ذریعے بیرونی سازش سے، اندرونی غداروں کے ذریعے ریجیم چینج آپریشن. کیا ملا پاکستان کو؟ ریجیم چینج آپریشن سے پاکستان کو کیا ملا؟ مہنگائی، بیرونی قرضے، بے روزگاری، کسان تباہ، غریب تباہ. ہمارا انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے، ہمارا کسان رو رہا ہے، ہمارا نوجوان رو رہا ہے، اس کو روزگار نہیں مل رہا. مسلسل جو ہیں ایک ہی پالیسی ہے ان کے ساتھ، نہ ان کی کوئی فورن پالیسی ہے، نہ کوئی اکنامک پالیسی ہے. ایک ہی پالیسی ہے کہ جب بھی پاکستان پر کوئی بوجھ آ جائے یہ پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں. اور پیٹرول مہنگا کرنے سے غریب عوام جو پاکستان کا 45% تک پہنچ چکا ہے، ہمارا 45% تک لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں، اور یہ 10-12 کروڑ لوگ بنتے ہیں. ہمارا بیرونی اور اندرونی قرضہ 97,307 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے.